اب کے ساتھ ساتھ اعتدال اور یہ ساری چیزیں اور آزادی اور لائبریری کا قیام یہ بڑے اہم تھے۔ پھر یہاں ایک اور اہم بات جو تھی وہ یہ تھی، وہ ذریعہ تعلیم۔ ندوہ نے اردو کو ذریعہ تعلیم کے طور پہ لیا۔ اردو ذریعہ تعلیم تھی جس سے نہ صرف اردو کو ترقی ملی بلکہ تالیف کا جو سلسلہ تھا وہ اردو میں شروع ہوا، اور بہت سارے جو مصنف تھے انہوں نے اردو کو اب باقاعدہ ذریعہ بناتے ہوئے اردو پہ کام شروع کیا۔ اردو کے اندر نثر نگاری، شاعری جو تھی اس کو بھی تقویت اور فوقیت حاصل ہوئی اور لوگ واپس اردو کی طرف لوٹنے لگے۔ اسی طرح ندوی تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے عالم اسلام کے ساتھ ایک رابطے کی راہ ہموار کی۔ نہ صرف رابطے کی راہ ہموار کی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر، شام اور بہت سارے علاقوں سے طلباء کو نہ صرف بھیجا گیا، وہاں سے طلباء آتے رہے، اساتذہ آتے رہے، جدید عربی علوم جو تھے ان کے ساتھ انہیں آگاہی حاصل ہوئی اور جدید عربی تدریس جو تھی وہ حاصل کرنا شروع کی، اور خاص طور پہ مصریوں کے ساتھ جو تھا اس تاریخ کا بڑا گہرا تعلق پیدا ہوا، اور مصری علماء نے اور مصری اساتذہ نے یہاں ندوہ کی کافی معاونت کی اس کے حوالے سے۔ اسی طرح ندوی تحریک کے اگر اثرات کو دیکھا جائے تو ندوی تحریک کے جو اثرات ہیں وہ بھی نہایت نمایاں ہیں۔ بالفرض ندوی تحریک نے جن چیزوں کے اوپر اثر ڈالا ان میں ایک تو تحقیق و تدریس تھی۔ مسلمان جو ایک طرف سے ہٹ چکے تھے تحقیق اور تدریس اور تعلیف سے، وہ واپس لوٹ آئے۔ شبلی بذات خود اعلیٰ پائے کا مورخ، سیرت نگار تھا، اس نے تاریخ، سیرت، ادب کے اوپر کتب لکھی، اس کے ساتھ ساتھ صحافت کے اوپر کئی کتب لکھی گئیں۔ اسی سے وابستہ اس کے شاگردوں میں سید سلمان ندوی کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ ہیں جنہوں نے کئی کتب لکھی۔ ندوہ نے باقاعدہ ماہانہ رسالے کی شکل میں مضامین جو تھے وہ لکھے جس سے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر کافی اثر ہوا۔ دارالمصنفین جو تھا اس کی حیثیت ایک اپنی حیثیت تھی، اور شبلی چونکہ 1913 میں ندوہ سے علیحدہ ہوئے اور اعظم گڑھ چلے گئے، اور شبلی نے وہاں جا کر دارالمصنفین علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ بھی ندوی تحریک کی ہی پیداوار تھا۔ شبلی ہر دور میں کہیں نہ کہیں علم و ادب کے شارعین میں رہا، وہ شارع کے طور پہ کام کرتا رہا۔ اسی طرح جامعہ عباسیہ کا قیام عمل میں آیا بہاولپور کے مسلمانوں کے حوالے سے۔ کئی چھوٹی چھوٹی ذیلی تنظیمیں انجمن حمایت الاسلام اور انجمن اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے بننا شروع ہوئیں، معارف اور الہلال شروع ہوئے۔ اسی طرح شبلی کا کردار اس تحریک کے حوالے سے انتہائی نمایاں ہے، اور ندوہ کے امور و کام میں شبلی کی سوچ کی ایک چھاپ نظر آتی ہے۔ ندوہ کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ندوی تحریک نے بے شمار علماء اور مورخین جو ہیں وہ پیدا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں ندوہ سے فارغ التحصیل جو لوگ تھے وہ اتنے مؤثر تھے اور انہوں نے اتنا تحقیقی کام کیا کہ علی گڑھ اور دیوبند کے لوگ ندوہ کے تحقیقی کام کے کہیں ہم پلہ ثابت نہ ہوئے۔ اسی طرح دیوبند کے اندر اور علی گڑھ کے اندر خاص ایک راستہ اختیار کیا گیا تھا، وسیع نظری اور کا فقدان تھا اسپیشلی دیوبند میں، لیکن ندوہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعتدال کے ساتھ مسلسل آگے بڑھی۔ ندوہ کو دیوبند اور علی گڑھ جیسی مقبولیت اس لیے بھی حاصل نہ ہو سکی، اس کی دو وجوہات تھیں۔ مذہبی طبقہ دیوبند کی طرف چلا گیا اور جو جدیدیت کے قائل سیکولر لوگ تھے وہ علی گڑھ کی طرف چلے گئے، تو درمیانی راستہ اختیار کرنے والے جو ندوہ تھے وہ عام لوگوں کی تحریک نہ بن سکی، وہ تحقیق نگاروں کی، مورخین کی اور جو ادیب لوگ تھے ان کے اس کو زیادہ پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ اسی طرح ندوہ نے ایسا طبقہ پیدا کیا جنہوں نے احساس، شعور اور اسلامی علوم کی جو تشکیل تھی، احیا تھا اور فروغ تھا، اسے جنم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ندوہ تھا انہوں نے کئی اہم کام اور امور سر انجام دیے، جیسے نصاب کی تشکیل ندوہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔
تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ وہ مقام ندوہ حاصل نہ کر سکے، لیکن ندوہ کی کامیابی اور جو مقبولیت اسے ملی تھی وہ شبلی کی وجہ سے تھی، اور شبلی کی علیحدگی نے یقیناً ندوہ کی ساکھ کو اور ندوہ کے کام کو متاثر کیا۔ تو بر صغیر کے اندر مسلمانان ہند کی جو اصلاحی تحریکیں ہیں ان کے اندر ندوہ کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ علی گڑھ، دیوبند، ندوۃ العلماء، اسی طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو جاتی ہے، یا دیگر اور جو اصلاحی تنظیمیں تھیں، تعلیمی تنظیمیں تھیں، تحریکیں تھیں، تو ندوہ کو ہم کسی لحاظ سے اپنا پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ تو جب بھی بر صغیر کے اندر اصلاحی اور تعلیمی تحریکوں کا نام سامنے آئے گا، ان کے کردار اور ان کی خدمات کا احاطہ کیا جائے گا، تو ندوہ بھی اس کے اندر ضرور شامل ہوگی۔ امید ہے میں نے چیدہ باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، خلاصہ بتایا ہے کہ آپ لوگ ندوہ کی اصلی روح کو سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے ہم علی گڑھ اور دیوبند پہ ڈسکس کر چکے ہیں، ندوہ پھر اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دیکھیں گے، اور میری کوشش ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے خلاصہ کے طور پہ آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں، کیونکہ جو کلاس روم کے اندر اور آپ کے سامنے بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہاں انڈیویجولی اکیلے لیکچر دیتے وقت وہ تمام ماحول ہی نہیں بنتا، وہ اپروچ ہی پیدا نہیں ہوتی جو کلاس کے سامنے ہوتی ہے۔ امید ہے کچھ چیزیں آپ کو ضرور سمجھ آئیں گی۔ وہ انگلش میڈیم میں نوٹس آپ کو میں نے دے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اردو کے اندر چیزیں کچھ سمجھانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ ریکارڈ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کرے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، اور میری یہ کوشش جو ہے وہ برابر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔